آج ہماری شادی کی 25ویں سالگرہ ہے۔ الحمدللہ ایک خوبصورت اور اچھی زندگی کے 25 سال مکمل ہوئے۔ اور آج ہی کی تاریخ تھی کہ جب ہم ایک سنہری شام تھی اور جس میں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے جیون ساتھی آفیشیلی بنے تھے اور بہت سے لوگوں نے ہماری شادی میں شرکت کی تھی۔ ایک بڑے ہال میں ہونے والے اس پروگرام میں بہت سارے دوست، احباب، عزیز، رشتہ دار اور کچھ وہ رشتے بھی شامل تھے جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ میری امی اور بابا جی، ماریہ کی امی اور ابو اور ان کی بہن آج ہماری زندگی میں نہیں ہیں، لیکن قدرت کا نظام، اللہ کا نظام اس انسانی زندگی پر ایسا ہے کہ پھر کچھ نئے رشتے بھی آپ کے ساتھ جڑتے ہیں۔ پھر اللہ نے علی، سلمان اور فاطمہ جیسے بچوں سے نوازا، اور زندگی کے وہ تجربات جو کہ ہمیں ایک ساتھ رہتے ہوئے سیکھنے کا بھی موقع ملا، اور بہت کچھ زندگی سے جو ہمیں ملا، اس کی روشنی میں کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ نو بیاہتا جوڑوں کے لیے بھی اور تمام کپلز کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہیلپ فل ہو سکتے ہیں۔ آج ہم ان کچھ پوائنٹس کا ذکر کریں گے۔ جی موسی صاحب، ایسا ہوتا ہے کہ جو شادی ہوتی ہے نا وہ صرف دو لوگوں کے درمیان نہیں ہوتی۔ یہ تو بہت مشہور بات ہے کہ صرف دو لوگ شادی نہیں کرتے بلکہ دو خاندان آپس میں جڑتے ہیں، دو خاندان آپس میں ملتے ہیں اور تب یہ جو ہے نا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پہلی جو چیز ہے وہ کیئر ہے۔ میں نے ماریہ کے اندر کیئر کا جو درجہ دیکھا وہ شاید میں اب تک کی اپنی لائف میں اس کا احاطہ لفظوں میں نہیں کر پایا۔ میں سوچتا ہوں، اور وہ سوچ ان تک کیسے منتقل ہوتی ہے مجھے اندازہ نہیں ہے۔ میں کسی چیز میں پسندیدگی کا اظہار کرتا ہوں، کسی کھانے کو یا کسی پہناوے کا کہیں ذکر ہوتا ہے، کسی کی تعریف کرتا ہوں، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب ماریہ اسے نوٹ کرتی ہیں، اور پھر اگلے ہی دن یا چند دنوں میں وہ میرے سامنے وہ چیز لے آتی ہیں، میری زندگی کا حصہ بناتی ہیں۔ یہ کیئر کا درجہ بہت ہی بے مثال درجہ ہے۔ موسی صاحب، ایکچولی تعریف اور تنقید دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم جو ہوتے ہیں ہم تعریف کرتے ہوئے تو بہت کثر نفسی سے کام لیتے ہیں، لیکن ہم تنقید جو ہوتی ہے نا وہ سب کے سامنے بھی برملا کرتے ہیں، جبکہ اس ریلیشن میں تعریف اور تنقید یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں کہ ہم تعریف تو کھل کے کریں۔ مطلب ہم بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہیں اور تنقید تو ہم فکر ہی نہیں کرتے۔ ہمیں ہمیشہ اس ریلیشن کو اچھا رکھنے کے لیے کھل کے تعریف کرنی چاہیے، اور جو کوئی تعریف آپ کی پھر کرے آپ کا پارٹنر تو اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے۔ اصلاح کا رشتہ نہیں ہے۔ ہم کئی دفعہ میاں بیوی ایک دوسرے کی اصلاح شروع کر دیتے ہیں۔ ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان 69% جو پرابلمز ہیں وہ سالویبل نہیں ہیں، جبکہ 31% جو ہیں وہ سالویبل ہیں۔ ہم لوگ اپنی زندگی کے وہ پرابلم جو کہ سالویبل نہیں ہیں، ہم انہیں حل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور جو سالو ہو سکتے ہیں ان ایشوز کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ موسی صاحب، ہمیں اس کے لیے یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں پرائرٹیز کو نا ڈیفائن کرنا ہوگا اپنے لیے۔ ہمیں پرائرٹیز کو سیٹ کرنا ہوگا 1 2 3 4 5 6 7 اس طرح سے جو بھی پرائرٹیز ہیں نا ہمیں انہیں پہلے سیٹ کرنا ہوگا کہ پہلے نمبرز پہ ہماری کون سی پرائرٹیز ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان کو ہی کمپرومائز کرنے لگ جائیں، انہی کو ایڈجسٹ کرنے لگ جائیں اور ایڈجسٹمنٹ کے اندر چلے جائیں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ ایسی چیزوں کو ہم زیادہ پرائرٹی پہ لے لیتے ہیں جو کہ ہم اتنی اہم نہیں ہوتی ہے، تو ہمیں ہمیشہ اس ریلیشن کو اچھا اور اسٹرانگ کرنے کے لیے اپنی جو جیسے ٹرسٹ ہو گیا، کیئر ہو گیا، لو ہو گیا، ہمیں اپنی پرائرٹیز میں یہ فرسٹ پہ رکھنی چاہیے۔ 4 ایسی چیزیں ہیں جو اس رشتے کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں، ان کو یاد رکھے جانے کی ضرورت ہے۔ توہین کرنا، بہت زیادہ شکایتیں کرنا، بہت زیادہ نکتہ چینی کرنا، یا پھر چپ ہو جانا۔ اگر ان چاروں چیزوں پر کام کیا جائے اور مواقع تلاش کیے جائیں کہ کب تعریف کا کوئی پہلو نکلتا ہے، کیونکہ دونوں کی جو اپ برنگنگ ہے وہ مختلف ماحول میں ہوئی ہے، دونوں کی رہن سہن، معاشرت، ان کے گھر کا نظام، ان کے جینز، یہ سب کچھ مختلف تھا۔ تو اب جب دونوں جیون ساتھی بنے ہیں تو اس صورت میں پھر ایک دوسرے کی جو یونیکنیس ہے، ایک دوسرے کی جو الگ الگ پہچان ہے، اس کو میچ کرتے ہوئے جہاں جہاں کمپیٹیبلٹی ہے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، اور جہاں کمپیٹیبلٹی نہیں ہے اس کو دو الگ الگ رنگوں کی طرح، جیسے کوئی گلدستہ ہوتا ہے
تو اس کو دو الگ الگ پھولوں کی طرح سے پھر سیلیبریٹ کرنا ہے. موسی صاحب ہمیں ایکچولی ایکسپیکٹیشنس نہیں لگانی چاہیے, ہمیں ایکسپریس بھی کرنا چاہیے. ہم سوچتے ہیں کہ جو ہمارا کمپینین ہے, ہمارا جو پارٹنر ہے, وہ بغیر کہیں ہماری ہر چیز جو ہے وہ سمجھ جائے گا کہ وہ ہمارا خیال کیوں نہیں رکھ رہا, اسے تو رکھنا چاہیے تھا, وہ ہماری کیئر کیوں نہیں کر رہا, اسے تو دیکھو نا کرنی چاہیے تھی. ہم بہت دفعہ کیا کرتے ہیں, ایکسپیکٹیشنز اتنی ہائی کر لیتے ہیں کہ ہم ایکسپریس ہی نہیں کرتے. ہمیں ایکسپریسو بھی ہونا چاہیے, ہمیں ایکسپریس کرنا چاہیے, کنوے کرنا چاہیے دوسروں کو, تو تبھی وہ پھر ہمیں وہ ہماری ایکسپیکٹیشنز پہ پورے اتریں گے. ہم ذوقی ایک بڑی اہم چیز ہے. میں نے ماریا کے ساتھ یہ چیز دیکھی, آج بھی شعر و ادب کے موضوعات, موسیقی کا ٹیسٹ اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری میچ کرتی ہیں. کئی دفعہ میں ماریا کو میوزک سن رہا ہوتا ہوں تو میں کوئی گانا پرانا نکالتا ہوں, میں کہتا ہوں ماریا سارے گانے تم نے سنے ہوئے پر یہ گانا تم نے نہیں سنا ہوگا, اور وہ گانا میں چلاتا ہوں تو ماریا ساتھ ہی گنگنانے لگتی ہیں. تو یہ جو ساتھ ایک ہم ذوق ہونا ہے, ہم مزاج ہونا ہے, یہ بھی بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے اس رشتے میں. لیکن اس ذوق میں, اس مطابقت میں وقت کے ساتھ ساتھ بھی کافی ترقی ہوتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ پسندیدگی میں اضافہ ہوتا ہے, ایک دوسرے کا ذوق سمجھنے کا موقع ملتا ہے. بالکل ایسے ہی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں پارٹنر بیٹھتے ہیں, جب دونوں جیون ساتھی جب بیٹھتے ہیں, سٹنگ کرتے ہیں آپس میں, تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, جب ہم کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں, ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس میں کمپلیننگ ہمارا ایکسنٹ ہوتا ہے, بلیمنگ ہو جاتے ہیں ہم, کمپلیننگ ہمارا لہجہ ہوتا ہے. جبکہ وہ بات ہم کرتے ہوئے اگر ہم یہ سوچیں کہ کیا ہمارا کمپلیننگ اس وقت لہجہ تو نہیں ہے, کہ ہم جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ ہم بالکل صحیح کنوے کر پا رہے ہیں, کہ ہمارے لہجے سے کچھ کمپلین شو ہو رہی ہے اور ہم بلیمنگ پہ بھی بہت اتر آتے ہیں. مطلب اتنی اچھی سٹنگ ہوتی ہے کہ جس کا اختتام جو ہوتا ہے نا وہ بڑا بیڈ ہو جاتا ہے. بڑی خاص بات آپ نے کہی, کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی نشست میں کسی ایک ڈسکشن کو کسی خاص نتیجے تک پہنچا کر ہی دم لینا چاہتے ہیں. حالانکہ گفتگو یا تبادلہ خیال یا ڈسکشن اس کو کہتے ہیں کہ آپ آپس میں بات کریں اور ایک دوسرے کے پہلوؤں کو اچھی طرح سے نقطہ نظر کو سمجھیں اور پھر ہولڈ کر دیں. اگلی دفعہ واقعی بات ہو سکتی ہے, اسی اگلی دفعہ ہو سکتی ہے. سب سے بڑی خرابی تب ہوتی ہے کہ جب ہم ایک ہی نشست کے دوران ہار یا جیت کو چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایک جو ہے اس کا نقطہ نظر پھر حتمی مان لیا جائے, جس کے نتیجہ میں پھر اختلافات بھی پیدا ہوتے ہیں کیونکہ جذبات آڑے آ جاتے ہیں نا. ایسے ہی ہے, کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ریلیشنس کو بھی صحیح طرح مینٹین نہیں رکھ پاتے, ہم اس کو بھی پرائرٹی میں نہیں رکھتے کہ ہمارا کون سا رشتہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے, کون سا نہیں. کبھی کبھی تو ہم جو ہوتا ہے نا وہ 100ویں نمبر پہ آنے والے رشتہ داروں کے پیچھے ہی گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے, کہ مطلب وہ گھر میں آ کے ہی لڑائی کا سبب بن جاتے ہیں. اور بہت دفعہ تو ماریا وہ بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو جس وقت بہت بڑی لڑائی کا کپلز کے درمیان وجہ بنی ہوتی ہیں, مہینے بعد وہ واقعہ ہی یاد نہیں ہوتا. وہ دن جیسے ہمیں کھانے یاد نہیں ہوتے, مثلا آج سے مہینہ پہلے آج ہی کے دن ہم نے اس وقت کیا کھایا تھا, ہم جتنا ذہن پہ زور ڈالیں ہمیں یاد نہیں آ سکتا. لیکن محسن صاحب جو ہمیں آپس میں نا, ہم کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ کچھ بات ہم نے شیئر کرنی ہوتی ہے, لیکن ہم یہ سوچتے ہیں یہ کنفلکٹ جو ہے نا یہ بہت زیادہ آگے جائے گا اور بہت نقصان ہو جائے گا. ہم نہیں بات کرتے کہ نہیں جھگڑا ہو جائے گا, لیکن ہمیں نا تھوڑا تھوڑا اس کو شیئر کرتے رہنا چاہیے. اگر ہم نہیں کرتے نا, اپنے اندر ہی رکھیں گے کہ پتہ نہیں کتنا جھگڑا ہو جائے گا, تو پھر وہ اندر ہمارے بنتے 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 ایک لاوا ہی جو پھر پھٹتا ہے, جو کہ ہمیں بہت تکلیف دیتا ہے. صحیح بات کہی آپ نے. جو لباس کہا گیا ہے نا ایک دوسرے کا, لباس کیا ہوتا ہے؟ لباس ہمیں تحفظ دیتا ہے, ہمیں پردہ دیتا ہے, ہمیں تزئین و آرائش دیتا ہے, ہمیں خوبصورتی دیتا ہے, ہمیں دنیا میں پریزنٹ ہونے کے قابل بناتا ہے. تو یہ جو میاں اور بیوی ہیں, یہ دونوں مل کر ایک آپس میں یونٹ ہیں, اور اس یونٹ کی اکٹھے آگے بڑھنے کو ہی ایک کنبے کی سربراہی کہا جاتا ہے. عام طور پہ بچوں کے جو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کرتے, تنقید کرتے ہیں, اور تنقید والے اور نکتہ چینی والے پہلو اور بلیم گیم اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جس کا سب سے زیادہ نقصان آنے والی جنریشن کو ہوتا ہے. چنانچہ بچوں کو اگر آپ بہتر ماڈل کے طور پہ تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ دونوں کو آپس میں ایک ہم آہنگی پہلے سے پلان کرنی ہوگی. اور یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے کہ جو نئے کپلز شادی کے بندھن میں بندھ رہے ہیں, جن کے رشتے طے ہو رہے ہیں, وہ ذہنی طور پہ یہ تیار رہے کہ وہ دو الگ الگ گھرانوں کے افراد ہیں,
ضرور اختلافات ہوں گے, نقطہ نظر مختلف ہوگا, اب برنگنگ مختلف ہے, ایجوکیشن مختلف ہو سکتی ہے, شعور مختلف ہو سکتا ہے, لینگویج بیریئر بھی ہو سکتا ہے, تو یہ سب کچھ ہوگا. پہلے سے تیاری کر لیجئے کہ ان سب کے ہوتے ہوئے ہم نے ان چیزوں میں کمپیٹیبلٹی پھر پیدا کیسے کرنی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے نا ہسبینڈ جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر والوں کی کیئر پہ لگا دیتا ہے, آپس میں جو ان کی میاں بیوی کی جو کمپیٹیبلٹی ہے وہ نہیں بن پاتی, ان کو آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کا بھی ٹائم بہت کم ملتا ہے, اور اس وجہ سے بھی جو ہے نا ان میں دوری آتی ہے. ان میں جو پھر خاتون کا جو غصہ ہوتا ہے نا سارے دن کا, وہ اپنے ہسبینڈ پہ نکلتا ہے, اور اس طرح جو ہے ان کا اپنا جو پرسنل ریلیشن ہے نا وہ بہت افیکٹ ہوتا ہے. آج اگر آپ یہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ آپ اور آپ کی بیگم نے اگلے 15 دنوں تک صرف ایک دوسرے کی تعریفی پہلو دیکھنے ہیں, تو آپ جب کھانے پر بیٹھیں اپنی بیگم کے ساتھ, تو کھانے میں سے اگر چلیں سارا کچھ آپ کو پسند نہیں آ رہا, جو چیز پسند آئی ہے چاہے وہ پانی ہی کیوں نہ ہو, آپ اس کی اگر تعریف کریں گے تو اس سے خوشی کے کیمیکل پروڈیوس ہوتے ہیں. آپ اگر تہیہ کر لیں کہ اگلے 2 ہفتے تک ٹرائل بیسس پر آپ ایک دوسرے پر تنقید نہیں کریں گے بلکہ صرف تعریف کے پہلوؤں پر بات کریں گے, تو آپ کا جو 15واں اور 16واں دن ہے وہ یہ گڈ نیوز لے کر آئے گا کہ آپ کی زندگی میں تو بہت بہتری آ گئی ہے. حالانکہ آپ نے کوئی اس میں خاص کوشش اس کے علاوہ نہیں کی ہوگی کہ آپ نے صرف تنقید کو اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کو روکا ہوگا. تو صرف روشن پہلوؤں پر نظر رکھنے سے ہمارے اندر خوشی, ہمارے اندر ہم آہنگی اتنی ڈیولپ ہوتی ہے کہ زندگی میں رانائی اور دلکشی پیدا ہو جاتی ہے. اور اسی لیے بس میں یہ مزید ایڈ کروں گی کہ ہمیں کوئی بھی دونوں پارٹنرز کو میں سے ہسبینڈ ہو یا وائف ہو, ان کو کوئی بھی ایسا اپنی لائف میں ایکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جو اس کا پارٹنر اس سے شرمندہ ہو. تو بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی. ماریا کا بہت زیادہ زور اس پر ہوتا ہے, اور میں نے دیکھا ان 25 سالوں میں کہ یہ اس پر کافی زور دیتی ہیں کہ دوسرے کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے, جو بہت ہی خوبصورت آؤٹ کلاس ایک ان کے اندر پرسنالٹی ٹریٹ ہے. تو شرمندہ کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا, لاجواب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کنٹرول کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ بے جا کنٹرول کرتے رہیں گے, آپ بہت زیادہ چھا جانے والا رویہ رکھیں گے, آپ ہر وقت منہ بنائے رکھیں گے, آپ کا سینس آف ہیومر بھی چاہیے پھر اس میں, کیونکہ اگر آپ ہنسنے کے مواقع پیدا کریں گے, آپ میوزک سننے کے اکٹھے مواقع پیدا کریں گے, آپ کوئی اور جو سیلیبریشنز ہوتی ہیں اور موویز دیکھیں بیٹھ کے, سب کچھ آپ کا گیٹ ٹوگیدر, آپ اپنے حلقہ احباب سے انٹروڈیوس کروائیں بڑے اچھے سے, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ پھر آپ جب اللہ سے اپنے تعلق کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ اور آپ کا جو پارٹنر ہے وہ دونوں ایک اسپرچول پارٹنر بھی ہوں, دونوں کا اسپرچول جرنی بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہو, تو اللہ بھی اس میں پھر برکت ضرور ڈالتا ہے. اور میں آپ سے یہ بتاؤں گا کہ آج اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں اور دنیا میں طلاق کی شرح بہت بڑھ گئی ہے. ہمیں اس پر ضرور کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ لوگ جو کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی کا عرصہ گزار رہے ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ اپنے تجربات نئی نسل تک پہنچائیں, وہ اپنے تجربات کو لکھیں, شائع کریں, پبلک کریں, ان کے ویڈیوز ریلیز کریں, تاکہ یہ جو ایک ساتھ زندگی بسر کرنے کا سلیقہ کرینہ شعور ہے یہ ہم اگلی نسل کو بھی منتقل کر پائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوئیں یا ہم آپس میں ہمارے کوئی تنازع جھگڑے نہیں ہوئے, لیکن یہ بات میں الحمدللہ پورے وثوق سے اور ذمہ داری سے اور شکر گزاری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے درمیان بات چیت بند نہیں ہوئی, ہمارے درمیان گفتگو چلتی رہی. جب ڈائلاگ چلتا رہا تو ڈائلاگ کے اندر سے راستے کھلتے ہیں, خیالات کو میچ کرنے کا موقع ملتا ہے. ایک بڑے اچھا ذریعہ آج کل ایک دوسرے کی بات کو صبر اور حوصلے کے ساتھ سننے کا ہے وائس میسیج. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس وائس میں واٹس ایپ ہم سارا دن کھیلتے ہیں, ہم اگر اپنے میاں اور بیوی ایک دوسرے کی جب بات برداشت نہ کر پا رہے ہوں تو چھوٹے چھوٹے وائس میسیجز کے ذریعے ایک دوسرے کو اپنی فیلنگز کنوے کریں. ہم دوسری طرف بہت سے دوسرے لوگوں کو تو میسیج کر دیتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں اگر آپ ان کے ان باکس میں جائیں تو آپس میں ان کی جو میسیجنگ بہت کم ہوئی ہوتی ہے. تو میں یہ نہیں کہتی کہ صرف بے وفائی مرد کرتے ہیں, میں کہتی ہوں کہ خاتون کو بھی بہت وفا شعار ہونا چاہیے. میں دیکھتی ہوں آج کل اگر ہم دیکھنے بیٹھے اتنی ویڈیوز میں اتنی پریشان کن میں دیکھتی ہوں کہ مطلب صرف مرد بے وفائی نہیں کرتا, میں دیکھ رہی ہوں آج کل عورتوں کی بے وفائی کی ریٹنگ بھی بہت ہائی ہے. تو پلیز
جو ہے نا اس پہ تھوڑا سا خیال کریں. آپ کے ہسبینڈ سارا دن آپ کی خوشیوں کو پورا کرنے کے لیے گھر سے باہر جاتے ہیں اور آپ گھر کی چار دیواری میں ان کی عزت کو لے کے جو ہے نا وہ بہت محفوظ رکھیں ان کی عزت کو, اور کوئی ایسا ایکٹ نہ کریں کہ جس سے آپ کے ہسبینڈ جو کہ آپ ہی کے لیے باہر کمانے گئے ہیں اور آپ ہی کی خاطر صبح سے شام وہ محنت کرتے ہیں اور آپ پیچھے سے کم از کم ان کی عزت کو تو سیف رکھیں. بہت خاص یہ بات ہے, اور بہت ایک خاص بات اور بھی یاد رکھنے کی ہے. آج میں دیکھتا ہوں کہ خواتین میں صبر و قناعت بہت کم ہے. وہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ایٹیٹیوڈ بھی رکھتی ہیں. ان کو ظاہری طور پہ چیزوں میں بہت زیادہ فیسینیشن نظر آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ماریا اور میرے رشتے کے درمیان ظاہر سے زیادہ باطن پر نظر تھی, اور یہی وجہ ہے کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے احساسات اور خیالات کا بہت خیال رکھا. اگر آپ ایک دوسرے کے باطنی کمپینین شپ میں چلے جائیں, ایک دوسرے کے اندر کو, کیونکہ ظاہری چیزیں تو تبدیل ہوتی رہتی ہیں. آج جو گاڑی آپ کروڑوں کی خریدتے ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد پرانا ماڈل ہو چکی ہوتی ہے. تو آج اگر ہم اپنی زندگی میں صرف اور صرف میٹیریلسٹک اپروچ سے نکل کر باطن پر دیکھنا شروع کریں, جیسے دوست بھی تو ہوتے ہیں, ہمارے جو دوست بنتے ہیں ان میں بھی تو کئی دفعہ ہم اس کے ظاہر سے کی نسبت ہمارا اس کے ساتھ کوئی مزاج کا جو پہلو ہے وہ ملتا ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر ہم ظاہر کی نسبت باطن پر نظر رکھنا شروع کریں تو یقین مانیں کہ ہماری زندگی میں اتنی برکت آئے گی کہ آپ کو زندگی کا مزہ آ جائے گا, اور آپ کو لگنے لگے گا کہ ظاہر کے ساتھ باطن کوئی میچ ہی نہیں رکھتا. باطن تو بہت خوبصورت چیز ہے. محسن صاحب, پیسہ تو آنی جانی چیز ہے, یہ تو چلا جاتا ہے, لیکن یہ جو ریلیشن ہوتا ہے نا میاں بیوی کا, یہ آخر تک چلنا ہوتا ہے. تو اس میں اگر ہم کہیں نا, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے تو اس کو حاصل کر لیا, فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے حاصل کر لیا, ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے, ایسے چلے گا اپنا. تو ایسا نہیں ہوتا. جب ہمارے اندر یہ آ جائے نا کہ بس ٹھیک ہے ہمیں مل گئی تو کوئی پرواہ نہیں, کوئی بات نہیں, تو وہ ہمارے ریلیشن کا پھر جو ہے نا وہ اختتام ہوتا ہے. کہ ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہاں چلیں ہم اس رشتے میں بن گئے بس ٹھیک ہے اپنی اپنی زندگی جئیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. مل جل کے جب ہم ایک سفر طے کرتے ہیں نا, وہ بہت آسان ہو جاتا ہے اور بہت خوبصورت ہو جاتا ہے. دوسرے کا دل برا کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. دیکھیں, اگر ہم نے ایک ساتھ نہیں چلنا تب بھی برا کہنے کی کیا ضرورت ہے جس کے ساتھ چلنا ہی نہیں, اور اگر ہم نے ساتھ چلنا ہے تو تب برا کہنے کا کیا فائدہ, کیونکہ ساتھ جو چلنا ہے. تو میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ آج اگر ہم دیکھیں کہ میاں اور بیوی ایک دو دوستوں کی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ اگر جڑ جاتے ہیں, کل کو ان کے بچوں کی پھر پرورش, پھر بچوں کا بڑا ہونا, پھر ان کا اپنی زندگی میں مصروف ہو جانا, آخری وقت میں آپ کو جس کمپینین شپ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کا جیون ساتھی ہوتا ہے. چنانچہ اس کو کیوں نہ آغاز سے ہی خوبصورت بنایا جائے اور شروع سے ہی اپنے جیون ساتھی کو اپنے جیون ساتھی کے طور پر ہی سمجھا, دیکھا, محسوس کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں, ہماری زندگی کے 25 سال مکمل ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ اور ہم ایک ساتھ اپنے تجربات بھی ہماری شیئر کرتے رہیں. ازدواجی زندگی کے 25 سال مکمل ہوئے. صحیح بات کہی آپ نے. تو لیکن فیلنگز جو ہیں وہ 25 سال والی ہی ہیں. ایسے ہی ہے. تو میں دعا کرتا ہوں ہماری طرف سے آپ سب کے لیے, آپ کے گھرانوں میں جن بچوں کی شادیاں ہونے جا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سکھی زندگی دے, خوبصورت زندگی دے. اور آپ جو اپنی شادی کے سفر پر ہیں, آپ کے درمیان کوئی کچھ مسائل ہیں, کچھ اختلافات ہیں, تو اس پر آپ بات کر سکتے ہیں. اگر بات کرنے میں دشواری ہے تو بات کرنا سیکھ سکتے ہیں. اگر بات کرنا سیکھنے میں دشواری ہے تو اپنے طور پر جب آپ کام کرنا شروع کریں گے, سیلف ہیلپ سے لے کے سوشل ہیلپ اور پھر پروفیشنل ہیلپ, کتنے راستے ہیں جو موجود ہیں. دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کے سارے پیارے رشتوں کو بہترین خوبصورت زندگی سے نوازے, ہر حوالے سے ہمیشہ خوش اور خوشحال رہیں, اور اس معاشرے کے لیے خوبصورت کنٹریبیوشن کے ساتھ بہترین زندگی پائیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.